اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیش بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کی دو قبیلی یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیاں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں رہائش پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کی مرد بڑے حسین و جمیل تھے، اور عورتیں بدشکل اور بدصورت تھیں۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور جو قبیلہ سرسبز وادیاں اور ہموار زمین میں رہائش پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی جمیل و حسین تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلے کے مرد و حضرات ایسے بدشکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بدشکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا، تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کر کے اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کی باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ آتی تھیں، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑ پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہ منظر دیکھ کر بےتابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک اور صالح تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور وید ہے۔ وید کو شیش بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو حبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے وید کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا۔ وید کے ہاں پھر سواہ، یعقوب، یاغوس اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ وید بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب یہ ان کی حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جزا فضا کے عالم میں مبتلا ہیں تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے وید جیسے ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح اور شام اس کو یاد کرتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی حالت یہ دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کا پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان نے ہر گھر کے لیے وید کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالح شخص وید کے نام سے موصوف تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک اور صالح شخص وید کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت
بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ وید پہلے شخص ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ وید ہے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قرون تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل میں ہیں، یہ نیک لوگوں کی قدیم اسماء میں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، یعنی ایک دور تک کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔